بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ کی بنیاد پر اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، بہت ہی نیک اور دیندار، جن کا طب خانہ کسی پرانی اور خستہ حال عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ طب خانے جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ آج کے دن کے لیے جو کچھ بھی درکار ہے ایک پرچی میں لکھ دو۔ بیوی وہ لکھ دیتی اور حکیم صاحب چیزیں لینے کے لیے دکان پر جاتے، تو بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے آگے ان کی قیمت لکھتے اور ان کا ٹوٹل کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے کہ اے اللہ، میں آج تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کرنے آیا ہوں، جیسے ہی تو میری مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا تو میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوتا، اللہ پاک ان کو رقم عطا کرتا اور ان کا کام ہو جاتا۔ ایک دن حکیم صاحب نے پرچی کھولی تو ان کی آنکھوں کے آگے ستارے آ گئے۔ گھر کی آٹا چینی کے نیچے بیٹی کا جہیز لکھا ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے جلد ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا، پھر سب چیزوں کے آگے ان کی قیمت لکھ دی اور بیٹی کے جہیز کے آگے لکھ دیا، یہ خدا کا کام ہے اور خدا ہی جانے۔ اسی دوران طب خانے کے آگے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے ادھر اتنی توجہ نہ دی کیونکہ بہت سے لوگ آتے تھے ان سے اپنا علاج کروانے۔ حکیم صاحب نے بندے سے کہا، اگر آپ نے اپنا علاج کروانا ہے تو بینچ پر آ جائیے، یا اگر کسی کی دوائی لے کر جانی ہے تو اس کی کیفیت بیان کر دیں۔ وہ انسان حکیم صاحب کو جانتا تھا اور اپنی پرانی ملاقات حکیم صاحب کو یاد کروانے لگا۔ حکیم صاحب، آج سے 10-15 سال پہلے جب میری گاڑی یہاں پر خراب ہو چکی تھی تو میرا ڈرائیور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میکینک کو لینے گیا تو میں دھوپ میں کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے اشارے سے اندر آ کر بیٹھنے کو کہا، میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران ایک بچی آئی اور وہ کہنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے۔ حکیم صاحب اس کو کہتے کہ بیٹی تھوڑی دیر تک چلیں گے۔ میں نے سوچا کہ میں آپ سے کوئی دوائی لے لیتا ہوں تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو اتنا محسوس نہ کریں۔ اس انسان نے کہا، حکیم صاحب، میری انگلینڈ جانے سے پہلے شادی ہوئی تھی، بہت علاج بھی کروایا لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ حکیم صاحب کہنے لگے، اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے خزانے میں مال اور اولاد کی کوئی کمی نہیں۔ حکیم صاحب ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ حکیم صاحب نے 2 پوڑیاں بنائیں، ایک پر میرا نام لکھا اور ایک پر میری بیگم کا نام لکھ دیا۔ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کتنے پیسے بنے تو وہ کہنے لگے، آج اس کا کھاتا ختم۔ میں سمجھا نہیں۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے سمجھایا کہ کھاتا ختم ہونے سے مراد حکیم صاحب نے آج گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم اللہ سے مانگی تھی وہ پوری ہو چکی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے، اور کہنے لگا، حکیم صاحب، آج میں خود 3 بچوں کا باپ ہوں، ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کے طب خانے میں آپ کی بیٹی کو دیکھا، اس بچی کو دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آئی۔ میری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو بخار اتنا تیز تھا کہ وہ دم توڑ گئی اور خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں، اور اگر شادی جلد ہوگی تو سارا انتظام خود کریں گے، اور اگر کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس سب کے لیے مجھے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب بے حد حیران ہوئے اور سودے والی چٹ اس شخص کے آگے کر دی جس میں اس نے پڑھا کہ بیٹی کے جہیز کے آگے لکھا ہے اللہ اور اس کا رسول کا معاملہ۔ وہ شخص بے حد حیران ہوا اور تعجب بھی ہوا کہ حکیم کتنا عاجز ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کی شادی بھی بہت خوبصورتی سے ہو گئی۔ میرے دوستو، کہانی تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن اس کا سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔